اگر ہم بات کریں خواتین کے حقوق کی، بچوں کے رائٹس کی، تو آپ کافی عرصے سے ماشاءاللہ اس پہ کام کر رہی ہیں، بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ شروعات کیسے ہوئی آپ کی؟ اور یہ ظاہر ایک جوش ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، یہ کوئی اسکولوں میں ہمیں نہیں سکھایا جاتا، اس کی کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہوتے کہ جی آپ جائیں آواز اٹھانے لگیں، تو یہ آپ کے اندر جو ایک شوق تھا، جذبہ تھا، یہ کس طرح شروع ہوا؟ شرعی ایک احساس ہوتا ہے جو ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ ہم تو جس طرح بچے ہوتے ہیں اسی طرح ہی بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور اپنی زندگی میں تو کہتی ہوں گزار رہے ہوتے ہیں۔ اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں، اپنی زندگی کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسی نظر رکھتے ہیں کہ اپنے آس پاس ہونے والی دوسرے لوگوں کے ساتھ زیادتیوں کو محسوس کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، ہم اکثر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، دنیا تو بہت بے حس ہو گئی ہے، وہ تو دیکھتی ہی نہیں دوسرے کس تکلیف میں ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ جو چیز ہے، ایک تو کچھ پرسنٹ اپنے اندر ہوتی ہے اور کچھ پرسنٹ آپ کے جو والدین جو آپ کو پرورش کر رہے ہوتے ہیں آپ کی، ان کی طرف سے ان کے ایکشنز اور ان کی اکثر ایسی ہدایات ہوتی ہیں۔ جیسے اکثر پاپا کہتے تھے کہ اگر دروازے پہ کوئی بھی آ رہا ہے تو وہ بھوکا یا پیاسا نہ جائے، تو ہم بچے تھے تو ہمارے دماغ میں آ گیا کہ اچھا اگر کوئی آ رہا ہے تو مطلب وہ سوالی ہو سکتا ہے، وہ ضرورت مند ہو سکتا ہے۔ پیرنٹس کی طرف سے بھی ایک چیز ڈیفینیٹلی ہوتی ہے، تبھی چیز آتی ہے۔ امی پاپا بتاتے ہیں کہ اکثر جب ہم اسکول قریب ہی ہوتا تھا، ہم واکنگ ڈسٹینس پہ جاتے تھے اور اکثر امی چھوڑنے جاتی تھی تو امی بتاتی ہیں کہ تم رستے میں رک جاتی تھی اور تھرمس میں جو پانی ہوتا تھا وہ ایک بابا بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اس کو اب میں کہتی تھی چھوڑ دو، کچھ نقصان نہ ہو جائے، پتہ نہیں سنتی نہیں تھی، نہیں مجھے پلانا ہے، گرمی ہو رہی ہے، ان کو پیاس لگ رہی ہے۔ اب میرے خیال سے اس وقت مجھے صرف اتنا پتا تھا کہ گرمی ہو رہی ہے اور ان کو پیاس لگ رہی ہے، کیونکہ ہمیں باقی جو معاشی مسائل ہیں لوگوں کے وہ ہمیں بچپن میں نہیں پتا ہوتے، کوئی بتاتا ہی نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہوتا، اس طرح کی بارے میں ڈسکشنز نہیں ہوتی ہیں، اس کو سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ اور اگر ہم میڈیا کی بات کریں، اگر ہم کہانیوں کی بات کریں، کتابوں کی بات کریں، تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں معاشرے کے مسائل سے زیادہ رومانس اور اس طرح کی کہانیاں موجود ہیں۔ تو میرے خیال سے تھوڑا بیلنس ہونا چاہیے، ہر چیز زندگی میں ضروری ہے، مگر معاشرے کے مسائل جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، ہمیں بتایا نہیں جائے گا، ہم نہیں جانیں گے۔ تو مجھے بھی، میں کہوں گی، تھوڑا دیر سے ہی سمجھ آئی کہ لوگوں کو ہماری ضرورت ہے۔ یہ کہنا صحیح رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی وقت سے چننا شروع کر دیا تھا، وہ راستہ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ جب آپ بتا رہی ہیں کہ آپ بچپن میں پانی پلاتی تھیں، آپ تو ظاہر ہے آپ کو تو نہیں پتا تھا کہ کیا ریزنز ہیں، بچوں کے ذہن میں نہیں ہوتا، تو وہ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، جیسے فلاحی کام ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو چنتا ہے، تو یہ آپ پہ بڑی بلیسنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا۔ کتنے سال ہو چکے ہیں آپ کو؟ 2013 اگر میں گننے پہ آؤں تو، اور اس سے پہلے کالج اور اسکول لائف میں یہ چھوٹے موٹے کام کرتے رہتے تھے، مگر 2012-13 میں مستقل طور پہ پروفیشنلی جس کو ہم کہتے ہیں فرینڈس کے گروپس نے مل کے جو ہے افطاریاں کروانا، لوگوں کی مدد کرنا، اور اپنی پاکٹ منی سے۔ اور مجھے ایک بات کی کچھ حیرانی بھی ہوتی ہے اور کچھ خوشی بھی ہوتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ والنٹیئر کام کیا ہے، مطلب اس میں کوئی وہ کنڈیشن نہیں تھی کہ پیسے ملیں گے تو کام کرنا ہے یا مجھے کیا فائدہ ہوگا، بس وہ سلسلہ چلتا رہا۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے کوئی پہچان بنا دی، یا لوگ جاننے لگ گئے، یا لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ اچھا کام ہے۔ میں ایک بات ضرور اس میں جوڑنا چاہوں گی، ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک صحافی نے مجھے کہا کہ ایک بچی میڈم آپ کی طرح بننا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے آپ کے ساتھ کام کرے۔ میں نے کہا 100 بسم اللہ، اسے بھیجو، مل کے ہم کام کریں گے۔ میڈم اصل میں وہ چاہتی ہے کہ وہ اس کو ایوارڈ ملے، وہ ٹی وی شو میں جائے۔ میں نے کہا نہیں، اس کی اصلاح کرنی ہے، یہ نہیں ہوتی کامیابی۔ کامیابی وہ ہے کہ کسی کی مدد کر کے سکون سے میں سو جاؤں اور میں سمجھوں کہ پورا دن میں نے کچھ اچھا کر دیا ہے۔ یہ تو ایک سلسلہ ہے جو چلتا رہے گا۔